إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى بات ہو رہی تھی کہ دنیا میں انسان کی زندگی کے تمام تر مسائل کا حل یہ ہے کہ وہ زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ جان لے اور زندگی گزارنے کا طریقہ جاننے سے مراد یہاں دنیا کی زندگی کا طریقہ جاننا ہے اور جس طرح دنیا کی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے اس کا مقرر کردہ طریقہ اور سلیقہ اور دستور العمل جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح آخرت کی کامیاب زندگی پانے کے لیے بھی ایک دستور اور طریقہ کار کا جاننا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا لازمی ضروری ہے۔ البتہ وہ طریقہ اور دستور العمل جو آخرت کی زندگی گزارنے کے لیے مطلوب ہے وہ اسی زندگی دنیا کی زندگی کے طریقے میں ہی شامل ہے۔ دنیا کی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اپنے اصلی مصدر و ماخذ سے حاصل کیا گیا ہو اور اس کے مطابق زندگی گزاری گئی ہو، وہی آخرت کی کامیاب زندگی پانے کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس کا باعث اور سبب ہے۔ اور دنیا کی زندگی مطلوبہ و مقرر کردہ طریقے اور سلیقے اور نظام اور ضابطۂ عمل کے مطابق زندگی گزارنے کے نتیجے میں انسان کو دو انعامات سے نوازا جاتا ہے، ایک دنیا سے متعلق اور ایک آخرت سے متعلق۔ اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ، جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ ہو وہ مومن، ہم اسے دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے اعمال کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے۔ تو یہ دنیا کی زندگی گزارنے کے نتیجے میں انسان کو ان دو انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر حضرت آدم اور حوا علیہم السلام اور شیطان ابلیس کو دنیا میں بھیجتے ہوئے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔
اور جب کبھی میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا اور نہ بدبخت ہوگا۔ یعنی جو اس ہدایت نامے کو زندگی گزارنے کے اس طریقے اور سلیقے کو، اس نظام اور ضابطے کو پڑھ کر اس پر عمل کرے گا اور اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو اسے انعام میں دو چیزوں سے ضمانت دی جاتی ہے، اس کی حفاظت کی ضمانت دی جاتی ہے، وہ بھی ایک دنیا کے حوالے سے اور ایک آخرت کے حوالے سے۔ دنیا کے تعلق سے جو اسے ضمانت دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت کے حوالے سے اسے جو انعام دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت میں بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اس بات کی مزید تائید و تاکید اللہ تعالیٰ کی اس فرمان سے ہوتی ہے جس میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جو میرے ذکر یعنی نصیحت سے منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ یعنی ایک ہی ہدایت نامے سے دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے اور سمجھتی ہے اور آخرت کی بھی، اور اسی ایک ہدایت نامے سے اس سے اعراض کے نتیجے میں انسان کی دنیا کی زندگی بھی تباہ و برباد ہوتی ہے اور آخرت کی۔ سوال یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ کیا ہے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ضروری کیوں ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ وہ ہدایت نامہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو آسمانی کتابوں اور انبیاء اور رسول علیہ السلام کے ارشادات کی صورت میں ہیں، جس کا آخری اور فائنل ورژن شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہے، جو کہ قیامت تک کے لیے نافذ العمل ہے۔ اور وہ ہدایت نامہ صرف اللہ ہی کے پاس سے حاصل ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہی انسان کا خالق و مالک ہے، وہی اس کی خوبیوں اور خابیوں سے واقف ہے، وہی اس کی ضروریات اور خواہشات سے آگاہ ہے، وہی اس کے خیالات اور اس کے رجحانات کو جانتا ہے، وہی اس کی پسند اور ناپسند کو سمجھتا ہے۔ چنانچہ اللہ سے بڑھ کر انسان کی ضرورتوں سے واقف کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ کوئی انسان کسی کی اس دنیا میں کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟ وہ تو خود اپنے آپ سے آگاہ نہیں ہے، وہ فطرت انسانی کے تقاضوں کو نہیں سمجھتا۔ وہ اپنے بارے میں جو تھوڑا بہت جانتا ہے تو وہ اپنے اس دنیا کے مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں جانتا۔ فطرت انسانی کے سوالات کا جواب نہ سائنس کے پاس ہے، نہ فلسفے کے پاس ہے، اور انسان تو خود اپنی ذات کی معرفت اور پہچان کے لیے اسی علم اور اسی ہدایت نامے کا محتاج ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت نامہ پہنچے گا۔ اسی ہدایت نامے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس رہنمائی کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ انسان اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اس کے بارے میں بھی ہم ہی اس کو بتائیں گے، اور وہ اسی ہدایت نامے میں موجود ہے، جیسے کہ فرمایا سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم اسے آفاق میں بھی نشانیاں دکھائیں گے اور خود اس کی اپنی ذات میں بھی نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ کہ وہ یہ جان لے گا، اس پر یہ بات واضح ہو جائے گی، کھل جائے گی کہ یہی حق ہے۔ تو ہدایت نامے کا اصل مصدر و ماخذ
اللہ تعالیٰ ہی ہے دنیا کی زندگی گزارنے کا، اس کے علاوہ کوئی اور کوئی طریقہ ہے، نہ کوئی راستہ ہے، نہ کوئی روڈ میپ ہے، نہ کوئی پروگرام ہے، صرف اور صرف ایک ہی ہدایت نامہ ہے، اور جو اللہ کی طرف سے صادر ہوتا ہے، جو انبیاء اور رسول علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن کلام پاک کی روشنی میں ہوتا ہے۔ تو مسائل کا حل تلاش کر رہے تھے، اور اس کوشش میں انسانی زندگی کے تمام تر مسائل کے حل کا خلاصہ یہ معلوم ہوا کہ اس ہدایت نامے کی طرف رجوع انسان کے تمام تر مسائل کا حل ہے۔ وہ ہدایت نامہ کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو میرے اس ہدایت نامے کی اتباع کرے گا، اس کی پیروی کرے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بدبخت ہوگا، یعنی دنیا میں بھٹکے گا نہیں، گمراہ نہیں ہوگا، اور آخرت میں بدبختی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ وہ ہدایت نامہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میرے اس ہدایت نامے کی پیروی کرے گا، نہ اسے کوئی غم ہوگا نہ حزن ہوگا۔ وہ ہدایت نامہ جس پر عمل پیرا ہونے والے کے بارے میں فرمایا ہے کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے دنیا کی زندگی، پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور آخرت میں اس کے اعمال کا بہترین ہم اجر دیں گے۔ اور جس ہدایت نامے سے اعراض کے نتیجے میں ہونے والی سزا سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جو ہمارے اس ہدایت نامے سے اعراض کرے گا، اس سے منہ موڑے گا، ہم اسے دنیا میں بھی اس کی زندگی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو انسان کو اسی ہدایت کی ضرورت ہے اور اسی کی تلاش ہے، وہی اس کے تمام مسائل کا حل ہے، صرف وہی ایک راستہ ہے، اور اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے راستے ہیں وہ محض راستے ہیں، نہ وہ مستقیم ہیں اور نہ وہ سیدھے ہیں۔ جو راستہ سیدھا اور مستقیم ہے، جس پر چل کر دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہوتی ہے، اور جو انسان کے تمام مسائل کا حل ہے، اس کا صرف اور صرف ایک ہی مصدر و منشا ہے، اس کا صرف ایک ہی منبع و ماخذ ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا حکم، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے لوگوں تک پہنچایا گیا ہے، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور یہ کہ یہ ہدایت میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، جو سیدھا ہے، لہذا تم اس پر چلو اور اس کے علاوہ دوسرے راستوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم فرمایا ہے، اس کی وصیت فرمائی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ اور صراط مستقیم کیا ہے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ صراط مستقیم کوئی بے معنی لفظ نہیں ہے کہ یوں ہی صراط مستقیم بولتے جاؤ، اس کا کوئی مطلب نہ ہو۔ اس کی صراط مستقیم کی اہمیت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت فرمائی ہے، جیسے کہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضرب اللہ مثلا صراط مستقیما، اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ وعن جنبتئی الصراط سوران، وہ ایک سیدھا راستہ ہے جس کے دونوں جانب دائیں اور بائیں جانب دو دیواریں ہیں، دائیں جانب ایک دیوار ہے اور بائیں جانب ایک دیوار ہے۔ فیہما ابواب مفتحہ، ان دیواروں میں جگہ جگہ پر دروازے ہیں، کھلے ہوئے دروازے ہیں۔
وعلی الابواب سرور مرخات، لیکن ان دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں. وعند راس الصراط داع یقول، وہ راستہ صراط مستقیم جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے آغاز میں، اس کے سرے میں ایک داعی ہے، پکارنے والا ہے، لوگوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے یا ایھا الناس ادخلوا الصراط جمیعا ولا تتعوجوا، لوگوں تم سارے کے سارے اس راستے میں داخل ہو جاؤ، صراط مستقیم میں، اور دیکھنا کہ ٹیڑھے مت ہونا، سیدھے سے رہنا، سیدھے سیدھے چلنا ہے. وداع یدعو من فوق الصراط، ایک داعی، ایک پکارنے والا تو راستے کے شروع میں ہے اور ایک راستے کے اوپر ہے، وہ بھی انسان کو پکارتا ہے. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب، جب انسان ان دروازوں میں سے کوئی تھوڑا بہت دروازہ کھولنا چاہتا ہے، پردہ ہٹانا چاہتا ہے کہ دیکھوں گا اندر کیا ہے، تو وہ جو راستے کے اوپر سے ایک پکارنے والا ہے وہ اس کو آواز دیتا ہے کہ وہی حق لا تفتح، کہ افسوس ہے تم پر، اس کو مت کھولنا. ان فتحتہ فإنک ان تفتحہ تلجہ، کہ اگر تم نے ایک بار اس کو کھول لیا تو اس میں داخل ہو جاؤ گے. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کی تفسیر بیان فرمایا فصراط الاسلام، وہ جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے اس سے مراد اسلام ہے. والسوران حدود اللہ، اور راستے میں دائیں اور بائیں جانب جو دیواریں ہیں ان سے مراد اللہ کی حدود ہیں، اللہ کے احکام ہیں کہ یہ فرض ہے، یہ واجب ہے. والابواب المفتحہ محارم اللہ، اور وہ جو کھلے دروازے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں کہ ایک بار پردہ ہٹا دیا تو پھر آدمی اس میں داخل ہونے سے بچ نہیں سکتا. وذلک الداعی علی رأس الصراط کتاب اللہ، اس راستے کے آغاز میں، شروع میں جو داعی ہے، جو پکارنے والا ہے، انسان کو آواز لگاتا ہے، خبردار کرتا ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک ہے. والداعی من فوق الصراط واعظ اللہ فی قلب کل مسلم، اور ایک داعی پکارنے والا جو راستے کے اوپر ہے اس سے مراد ایک واعظ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہر مسلمان کے دل میں موجود ہوتا ہے. تو مسائل کے حل کے لیے، دنیا کی زندگی کو پرامن و خوشگوار بنانے کے لیے اور آخرت کی زندگی کو بدبختی سے بچانے کے لیے انسان کے پاس واحد حل یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تاکیدی حکم فرمایا ہے اور جسے ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے وہ صراط مستقیم، وہ ہدایت مانگنے کا حکم دیا ہے اور اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم دی ہے. چنانچہ اس صراط مستقیم کی توضیح و تشریح کے لیے قرآن و حدیث میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اور زور دیا گیا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں ہے صراط مستقیم کی تشریح اور تفصیل بیان کی گئی ہے تاکہ صراط مستقیم کا معنی و مفہوم سمجھنے میں کسی انسان کو غلطی نہ لگے. لہذا سب سے پہلے صراط مستقیم اور عام راستوں کو الگ کر دیا گیا ہے، اس میں فرق بتا دیا گیا ہے کہ صراط مستقیم الگ چیز ہے اور دین کی طرف یا اپنی منزل کی طرف جانے والے راستوں کا دعویٰ کرنا وہ ایک دوسری چیز ہے. صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھنے کے لیے لفظ مستقیم کا معنی سمجھنا ضروری ہے. آپ جانتے ہیں کہ خط مستقیم علم ریاضی کی ایک شاخ، جیومیٹری، عرض پیمائی کی ایک اصطلاح ہے جو اس سیدھے خط کو، سیدھی لائن کو کہتے ہیں جو دو نقطوں کے درمیان سیدھی کھینچی گئی ہو، جس میں کوئی ٹیڑھ اور انحراف نہ ہو، اور بالکل سیدھا خط اور سیدھی لائن ہونے کی وجہ سے وہ سب سے کم مسافت والی لائن بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ خط مستقیم میں
نہایت ہی معمولی، نہایت ہی باریک اور غیر محسوس جو انحراف ہے، تھوڑا سا ٹیڑھا ہو جو شاید آنکھ سے نظر بھی نہ آئے، وہ بھی اتنا خطرناک ہے کہ جس طرح جو آگے بڑھتے جائیں گے وہ فرق اتنا واضح ہوتا جائے گا کہ صراط مستقیم سے وہ لائن دور ہوتی چلی جائے گی، حتیٰ کہ وہ ایک مستقل الگ راستہ بن جائے گا۔ چنانچہ اس کی کچھ اسی سنگینی اور خطرناکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ان صراط مستقیم سے ہٹ کر چاہے بظاہر بہت ہی معمولی انحراف نظر آتا ہو اس پر مت چلو، وہ تمہیں حقیقی جو راستہ ہے صراط مستقیم ہے اسے ہٹا دے گا، دور کر دے گا۔ ذرا غور کریں کہ متعدد احادیث میں صراط مستقیم پر قائم و دائم اور گامزن رہنے کی جو قرآن و حدیث میں تاکید شدید کی گئی ہے اور مختلف انداز اور مختلف پہلوؤں سے اس کی وضاحت اور صراحت کی گئی ہے، تو اس کی وجہ اس کا ایک خطرناک پہلو یہ ہے کہ وہ معمولی سا انحراف جو صراط مستقیم کے نقطۂ آغاز سے شروع ہوتا ہے اور چلتے چلتے وہ ایک بالکل مستقل اور اس صراط مستقیم کے متوازی راستہ بن جاتا ہے، اس کو انحراف سمجھنا اور باور کرانا نہایت مشکل کام ہوتا ہے، اور اس راستے پر چلنے والے یہ قبول نہیں کرتے کہ کوئی اسے صراط مستقیم سے الگ راستہ قرار دے، بلکہ وہ اس راستے کو جو کہ صراط مستقیم سے ہٹ چکا ہے اس پر اعتراض کرنے والوں کو گمراہ سمجھتے ہیں اور اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کے لیے صرف کر دیتے ہیں اور اپنی ساری زندگی اس کے لیے کھپا دیتے ہیں کہ وہی سیدھا راستہ ہے، حالانکہ وہ راستہ صراط مستقیم سے بالکل الگ اور مستقل راستہ بن چکا ہوتا ہے، اور وہ یہ سب سے انتہائی اور خطرناک بات ہے کہ کوئی آدمی اس کو اسلام سے الگ صراط مستقیم سے الگ راستہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس راستے میں بڑی بڑی اور بھاری برتم شخصیات کے بت کھڑے کر دیے گئے ہوتے ہیں کہ جنہیں نظر انداز کرنا، جن سے تجاوز کرنا، بائی پاس کرنا گمراہی سمجھا جاتا ہے، اور لوگ ان کو گمراہ سمجھتے ہیں جو اس راستے کو جو اسلام سے صراط مستقیم سے الگ ہو کر ایک مستقل اور متوازی راستہ بن چکا ہے، اس راستے کی گمراہی کو کوئی شخص قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتا اور اس پر چلنے والے دوسروں کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اس حقیقت کو انشاءاللہ آئندہ چند خطبات میں مزید تفصیل سے جاننے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ صرف ایک حدیث نہیں ہے، صراط مستقیم کو سمجھانے کے لیے مختلف حدیث میں مختلف مثالیں دی گئی ہیں تاکہ انسان یہ بات سمجھ لے کہ صراط مستقیم الگ چیز ہے، اور لوگ صراط مستقیم کے نام پر جو دوسرے راستے انہوں نے بنا رکھے ہیں وہ کتنے خطرناک ہیں کہ ان پر چلنے والے اپنے ان بزرگوں کے فہم اور ان کی دانش کے خلاف اگر کوئی بات کی جائے تو وہ اس کو گمراہی سمجھتے ہیں۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا نہایت ضروری ہے کہ صراط مستقیم کیا ہے اور صراط مستقیم کے نام پر جو دوسرے راستے بن چکے ہیں وہ کیا ہیں اور ان سے کس طرح بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔